نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون۔ یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب علیہ السلام، اذکرو، یاد کرو، نعمتی، میری نعمت کو، التی، وہ جو، انعمت، انعام کی میں نے، علیکم، تم پر۔ عزیز بھائیو، کل چونکہ 23 مارچ گزرا ہے، اس کے حوالہ سے آپ سے کچھ گفتگو کرنی ہے۔ برِ صغیر پاک و ہند کے اندر جب مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے، مسلمانوں کو ان کی عبادت سے روکا جانے لگا، مساجد ڈھانے لگی، نماز پڑھنے والے صاحب کو تنگ کو ستایا جانے لگا، اذان ہوتی تو اس کی آواز کو دبانے کے لیے گانا گایا جانے لگا، کوئی مسلمان گائے ذبح کرتا، اس کو جرم بنا کر مسلمان کو شہید کر دیا جاتا، یا اس کو آگ لگا دی جاتی، پھانسی پہ لٹکا دیا جاتا۔ جب مسلمانوں پر اس طریقے سے ظلم اور زیادتیاں عام ہوئیں، اور پھر یہاں پر بھی بس نہیں بلکہ حکومتی سطح پر مسلمان جہاں پر سرکاری ملازم تھے ان کو ملازمتوں سے فارغ کر دیا گیا، مسلمانوں کو تجارت کے اعتبار سے، کاروبار کے اعتبار سے جہاں جہاں پر وہ ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے تھے ان سے کاروبار واپس لے لیا گیا، یعنی مسلمانوں کو کمزور تر کمزور کر کے، الگ تھلگ کر کے، اور بری طریقے سے ان کو نشانہ بنایا جانے لگا۔ اس وقت جو مسلمانوں کے لیڈر تھے، قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے جملہ رفقا، انہوں نے مل کر اپنے ان مسلمان بہنوں بھائیوں کے لیے کچھ کرنے کا عزم کیا۔ انہوں نے اس وقت کی جو حکومت کی مشینری موجود تھی اس کے ساتھ مل کر وہاں پر ایک جو کانگریس تنظیم بنی ہوئی تھی اس کے ساتھ اتحاد کر کے مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو باہم متحد ہو کر اکٹھا رہنے کے لیے بڑی سرتوڑ کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم انسان ہیں، انسانیت کے ناطے ہم یہاں پر اکٹھے رہیں گے، ٹھیک ہے ہم مسلمان ہیں، ہماری عبادتیں ہیں، آپ ہندو ہیں، آپ کی عبادتیں ہیں، آپ اپنی عبادتیں اپنی جگہ پر کریں، ہم اپنی جگہ پر کرتے ہیں، نہ آپ ہم کو نشانہ بنائیں نہ ہم آپ کو نشانہ بنائیں، امن اور سکون کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ قائد اعظم محمد علی جناح اس مقصد کے لیے کانگریس کے اندر باقاعدہ شمولیت اختیار کرتے ہیں جو کہ ہندوؤں کی تنظیم ہے، اور ہندو مسلم اتحاد کی انہوں نے کوشش شروع کر دی۔ لیکن ہوا کیا کہ جو ہی انتخابات آئے کانگریس کے تو دیکھا گیا پورے ملک کے اندر مسلمانوں کی جہاں جہاں نمائندگیاں تھیں وہاں سے وہ بھی ختم کر دی گئی، ہر جگہ پر ہندو کو لیڈر بنا دیا گیا، جتنے بھی برِ صغیر کے اندر صوبے تھے تمام کے تمام صوبوں میں ہندوؤں کو نمائندگی عطا کر دی گئی۔ جب یہ صورتحال پیدا ہوئی تو قائد اعظم محمد علی جناح کو اس بات کی سمجھ آئی کہ ہندو مسلمانوں کے ساتھ کبھی اتحاد نہیں چاہتے، اگر وہ اتحاد چاہ رہے ہوتے تو مسلمانوں کے حقوق غصب نہ کرتے، یوں مسلمانوں کو محکوم بنانے کی کوشش نہ کرتے، ان کو اپنے انڈر کرنے کی کوشش نہ کرتے۔ یہ معاملہ جب پیدا ہوا تو قائد اعظم محمد علی جناح مایوس ہوئے اور انہوں نے اس تحریک کو چھوڑنے کا عزم کیا کہ اب میں مسلمانوں کے لیے مزید کچھ نہیں کروں گا، چونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہندو اتنی طاقت کے اندر ہے کہ وہ مسلمانوں کو اٹھنے نہیں دے رہے۔ اس وقت علامہ محمد اقبال نے قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ کو
یہ بات باور کروائی کہ جناب جو عزم لے کر آپ اٹھے ہیں آپ کا عزم بالکل ٹھیک ہے، مگر آپ کی ڈائریکشن درست نہیں ہے۔ کبھی بھی ہندو مسلمانوں کو برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ مسلمانوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے صرف ایک حل ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ خطہ ہونا چاہیے، ایک الگ سا زمین ہونی چاہیے جہاں پر وہ آزادی کے ساتھ اپنی عبادت کر سکیں۔ اسی کے پیش نظر پھر قائد اعظم محمد علی جناح اور پھر ان کے جملہ رفقا نے علامہ محمد اقبال کی اسی ایڈوائس کو سامنے لیتے ہوئے 23 مارچ 1940 کو لاہور منٹو پارک کے اندر 3 دن کا طویلی اجلاس منعقد کیا۔ اجلاس کے آخر میں انہوں نے یہ قرارداد پیش کی کہ جناب ہم مسلمان ہیں، ہمارا رہن سہن، ہماری عبادات، ہمارے رسم و رواج، ہماری زبانیں، الغرض یہ کہ ہماری ہر چیز ایک دوسرے سے مختلف ہے، اور ہم کسی صورت بھی ہندو اور مسلم اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ آپ نے وہاں پر قرارداد پیش کی کہ ہمیں ایک الگ خطہ چاہیے جہاں پر ہم اپنے مذہب کے مطابق اپنے معاملات طے کریں، اپنی عبادات کریں۔ آپ نے 1940 کے اندر یہ قرارداد پیش کی، اور صحیح 7 سالوں کے بعد اللہ رب العالمین نے آپ کی اس مخلصانہ کوشش کو قبول کرتے ہوئے ہمیں یہ پاکستان جیسا عظیم خطہ عطا کیا۔ عزیز بھائیوں، اس خطے کا مقصد یہاں پر اسلام کا نفاذ تھا اور اسلام کے مطابق زندگی گزارنا تھا۔ آپ دیکھیں جب 14 اگست آتی ہے 7 سالوں کے بعد، پاکستان مارز وجود میں آتا ہے، رمضان المبارک کے 27واں روزہ ہے جب یہ پاکستان مارز وجود میں آیا۔ اس وقت مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہجرت کر کے آتی ہے۔ وہ اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے بھائی، جو ہماری بہنیں بارڈر کراس کر کے پاکستان جا رہے ہیں، ان کو شہید کیا جا رہا ہے۔ وہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ اگر میں بھی وہاں سے جا کے بارڈر کراس کر کے پاکستان جانے کی کوشش کرتا ہوں، مجھے بھی شہید کر دیا جائے گا، میرے بیٹوں کو شہید کر دیا جائے گا، میری بیٹیوں کو شہید کر دیا جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود وہ پیچھے رہ سکتے تھے کہ جناب نہیں، ہم شہید نہیں ہونا چاہتے، ہمیں زندگی بھی عزیز ہے، پیچھے رہ سکتے تھے، واپس جا سکتے تھے، مگر انہوں نے یہ قبول نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہندو کے اندر زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ ہم پاکستان جا کر شہید ہو جائیں۔ انہوں نے شہادت کو قبول کیا صرف اس لیے، اللہ کی رضا کے لیے، ایک اسلامی مملکت کو قائم کرنے کے لیے۔ دنیا کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی ہے ہندوستان سے پاکستان کے اندر، لیکن آپ اس کے بعد دیکھیں کہ مسلمانوں کا یہ جذبہ دیکھ کر، مسلمانوں کا یہ جنون دیکھ کر، مسلمانوں کی یہ طاقت دیکھ کر، یہ ایمان کی طاقت تھی اور کچھ نہیں تھا مسلمانوں کے پاس۔ یہ نہیں تھا کہ بڑا مال تھا، کوئی طاقت نہیں تھی، کوئی عہدہ نہیں تھا، کوئی حکومت نہیں تھی، صرف ایمان کی طاقت تھی۔ اور پوری عالم کفر جو ہے وہ مسلمانوں کی اس ایمان کی طاقت سے انتہائی خوفزدہ ہوئی کہ آج یہ مسلمان یہ کام کر چکے ہیں تو کل کو پتہ نہیں کیا کریں گے۔ انہوں نے نہ صرف پاکستان کو مٹانا چاہا بلکہ پاکستان کے اندر موجود مسلمانوں کے اندر جو ایمانی جذبہ ہے اصل میں اس کو ختم کرنا چاہا۔ آپ دیکھیں کہ اس کے بعد 1965 کے اندر انڈیا حملہ کرتا ہے پاکستان میں، طاقت کے زور پر مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کی، مگر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی مدد کی اور انڈیا کو عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ مسلمانوں کو کسی صورت بھی ہم طاقت کے ذریعے سے نہیں دبا سکتے۔ ان کو ختم کرنے کا اور ان کو دبانے کا واحد راستہ ان کو ان کے اسلامی راستے سے ہٹا دیا جائے۔ عزیز بھائیوں، پھر آپ دیکھیں اس کے بعد انہوں نے ہمارے نظریے پر یلغار کی۔ ہمارا جو اصل ہدف نظریہ تھا اس کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے ہمارے اندر سے اسلام کی جو غیرت تھی، اسلام کا جو تصور تھا، جو ایمان کی غیرت تھی، اس کو ختم کرنے کی اور مندم کرنے کی کوشش کی۔
یہی نتیجہ نکلا پھر کہ 1971 کے اندر انہوں نے ہم کو ڈیوائیڈ کیا۔ دیکھیں ایک بہت بڑی طاقت ہو نا، اس کا مقابلہ نہ کیا جا سکے تو اس کو الگ الگ ٹکڑوں میں بانٹ دیا جائے اس طاقت کو، تو انسان پھر اس کے ساتھ آسانی سے مقابلہ کر پاتا ہے۔ انہوں نے یہی ڈیوائیڈ اینڈ رول کا سسٹم اپنایا، مسلمانوں کو الگ الگ کیا۔ پھر ہوا کیا کہ 1971 کے اندر ہم سے بنگلہ دیش الگ ہو گیا، جو ہمارا ایک بہت بڑا صوبہ تھا، اور اس کے الگ ہوتے ہی انڈیا کی وزیر اعظم صاحبہ بیان دیتی ہے کہ آج وہ دن ہے کہ جب ہم نے مسلمانوں کو شکست ایسے ہی نہیں دی بلکہ ان کے دو قومی نظریے کو خلیج بنگال کے اندر غرق کر دیا ہے۔ یعنی ہمارا دشمن ہماری کمزوری بیان کرنے لگا کہ ہم نے مسلمانوں کے نظریے کو ہدف بنایا، مسلمانوں کے نظریے کو نشانہ بنایا، اور اس پر کام کرنے کے بعد آج ہم کامیاب ہوئے ہیں۔ عزیز مسلمان بھائیوں، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو عظیم نعمت عطا کی، اگر ہم اس نعمت کا اللہ کے ہاں شکر ادا نہیں کریں گے تو خالق کائنات ہم سے یہ نعمت واپس لے لے گا۔ یہ کام ہم میں سے ہر ایک نے کرنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر پاکستان بنا ہے تو اس میں ہم جیسے عام لوگوں کا کردار تھا، عام لوگ تھے جنہوں نے آگے بڑھ چڑھ کر قربانیاں دی ہیں، اور کامیابی قربانیاں دینے والوں کی وجہ سے ہوا کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہماری اس کوشش کو قبول کیا، پاکستان بنا، لیکن ہمارے اوپر اب ذمہ داری یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم نے یہ خطہ لیا تھا، اللہ سے عہد کیا تھا، آج ہم اس عہد کو قبول کریں۔ دیکھیں وہی بات جو خالق کائنات قرآن مجید میں بنی اسرائیل کو بیان کر رہے ہیں، وہی بات آج ہمارے لیے بھی ہے کہ اے اولاد یعقوب، جو میں نے انعام تم پر کیا اس کو یاد کرو، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور جو مجھ سے وعدہ تم نے کیا تھا اس میں میرے وعدے کو پورا کرو۔ ہماری یہاں پر ویسے تو ہر مسلمان کی زندگی کا مقصد اللہ رب العالمین کی رضا ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور ہماری زندگی کا ہر لمحہ عبادت ہے، کاروبار ہو، سیاست ہو، سماجت ہو، کوئی بھی زندگی کا ہمارا مسئلہ ہو وہ ہماری عبادت ہے۔ اگر ہم اس کو اسلام کے اصولوں کے مطابق کرتے ہیں، اسلام کی سربلندی کے لیے کرتے ہیں، تو عزیز بھائیوں یاد رکھیے گا کہ یہ کام ہم کو خود سے کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں خود اسلام کے مطابق عمل کرنا ہے، خود ہم کو اسلام کو سیکھنا ہے، خود ہم کو اسلام کو پڑھنا ہے، خود اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنی ہے۔ یقین مانیے گا کہ اعمال کرنے سے ایمان بنتا ہے، اور ایمان کی طاقت ہمارے لیے راستے متعین کرتی ہے کہ اب ہم نے زندگی کے اندر کون سا سٹیپ لینا ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد کھانا پینا نہیں ہے، کھا لیا پی لیا اولادیں ہوئیں، ان کو اچھا کاروبار دے دیا اور زندگی گزار کے دنیا سے چلے گئے، بلکہ زندگی کا مقصد یہ ہے کہ جس اگر کائنات کے اندر آئیں تو اپنے حصے کا جو کام ہے وہ دنیا میں کر کے جائیں، اور کام ایمان کے اعتبار سے ہے، اسلام کے اعتبار سے ہے کہ ہم اسلام کے لیے ایمان کے لیے کوشش کریں۔ عزیز بھائیوں، اس مقصد کے لیے ہم کو متحد ہونا چاہیے، ہم کو اپنے اندر اتحاد پیدا کرنا ہوگا۔ یاد رکھیے گا کہ عالم کفر کا اور شیطان کا بھی سب سے بڑا ہدف یہ رہا کہ لوگوں کو آپس میں ڈیوائیڈ کرو، الگ تھلگ کرو اور پھر ان پر حملہ کرو۔ آپ یاد رکھیے گا کہ جو آدمی معاشرے سے کٹ کے رہتا ہے، الگ رہتا ہے، شیطان اس کے اوپر زیادہ حملہ ور ہوتا ہے۔ ہم کو آپس میں اتحاد میں رہنا ہوگا، ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر مضبوط رہنا ہوگا، اور اس کے ذریعے سے ہم ایک دوسرے کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ اسی کے ذریعے سے اپنی بھی اصلاح ہوگی، اپنے بھائیوں کی بھی اصلاح ہوگی، اور یہی وہ طریقہ کار ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے معاشرے کے اندر بھی اسلام باقی رکھ سکتے ہیں، اپنے اندر بھی اسلام باقی رکھ سکتے ہیں، اور اس کے لیے مزید کچھ کوشش بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ سوچئے گا کہ انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہم میں سے ہر بھائی نے یہ کام کرنا ہے، اور اس کے لیے ہم نے اللہ رب العالمین سے دعا طلب کرنی ہے کہ خالق کائنات ہم سے اپنے دین کا کام لے، اپنے دین کی سربلندی کا کام لے، اور اس کے لیے
ہمیں اپنے اعمال کرنے کی ضرورت ہے، اعمال کے ذریعے سے ایمان بنے گا، اور ایمان ایک روشنی ہے جو ہمارے لیے راستہ متعین کرے گی، تاریکی کے اندر بھی ہم کو بتائے گی، ایمان بتائے گا کہ ہم نے کس راستے کی طرف جانا ہے، کون سا ہمارے لیے خیر کا راستہ ہے، کون سا شر کا راستہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق دے۔ سبق ریوائز کر لیجئے۔ یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب علیہ السلام، اذکروا، یاد کرو، نعمتی، میری نعمت، اللتی، وہ جو، انعمت، انعام کی میں نے،